لیکن کابل جو آدھے گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے وہاں ایک مرتبہ بھی نہیں گیا. کل کہتا ہے, ہنسی آتی ہے جب اس کی مکانہ باتوں کو یاد کرتا ہوں, کہتا ہے آج اگر میں وزیر خارجہ ہوتا تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے, یہ حال نہ ہوتا. بھائی جب تم وزیر خارجہ تھے 1.5 سال, اس وقت تو حالات ادھر سے خراب ہوئے ہیں. جب طالبان کے ساتھ مذاکرات حالات کی خرابی کی وجہ سے ختم ہوئے تو چلے جاتے, وہاں پہ بات کر لیتے ان کے ساتھ. کیا طالبان سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا, یا تمہیں افغانستان کا پتہ نہیں تھا, یا اس وقت پاکستان کے جہاز افغانستان کی طرف جا نہیں سکتے تھے؟ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے, روز کابل فلائٹ جاتی ہے, یہاں سے چلے جاتے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ الزامات لگانا آسان ہے, اور الزامات کی سیاست ہی ان کی سیاست ہے. سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی اس کو بہت دکھ ہے. سندھ میں آپ کو پتہ ہے, آپ کی میڈیا بھی میں نے پڑھا کہ ایک بندے نے 15 دن کی بیٹی اپنی غربت کی وجہ سے دفن کرنے کی کوشش کی. تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, جب میڈیا پہ رپورٹنگ ہوتی ہے بچے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں. اس قسم کے حالات میں کراچی میں جرائم کی کیا سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل بھی CTD کے ایک اہلکار کو, ایک آفیسر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کراچی میں, لیکن الزام لگانے کے لیے بہت تیزی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو فنڈ ہیں وہ ہم نے طالبان کو بھتے دینے میں استعمال کیے ہیں. سرکاری فنڈ کوئی کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ حال بتا, سرکاری فنڈ سندھ میں یقیناً آپ کی جیبوں میں جا رہا ہے, ورنہ سندھ میں نظر آتا ہے ترقیاتی کاموں کا لیول. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کو پیسے دیے, ہمیں تو آپ نے پیسے دینے ہیں. آپ کے ابا جی کی جو حکومت ہے, آپ کے ابا جی جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہیں پاکستان کی آرم فورسز کے. دہشت گردی روکنا آپ کا کام ہے, سرحدوں پہ انفلٹریشن کو روکنا آپ کا کام ہے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, صوبائی حکومت سرحدیں نہیں مینیج کرتی. اگر طالبان یا دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں تو اس سرحد کی کراس کر کے آ رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کچھ اور سرگرمیوں میں مصروف ہیں. آپ نے لندن میں, دبئی میں اپنے اکاؤنٹس بھرنے ہیں. پیسے تو آپ ہمیں دے نہیں رہے. ہمارے بقایا جات ہیں بجلی کی مد میں, آبی بقایا جات ہیں پانی کی مد میں, گیس کے ہیں. اس کے علاوہ فاٹا میں آپ نے کہا تھا, سابقہ فاٹا جب ضم ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کی ترقیاتی جو اخراجات ہیں اس کی مد میں آپ پیسے دیں گے. آپ نے وہ بھی نہیں دیے. اربوں روپے آپ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور چند دن پہلے یہ ہمارے مذاق خیز قسم کے جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 590 ملین روپے ہم نے دہشت گردی کی مد میں خیبر پختونخوا کو دیے, لیکن وہ انہوں نے CTD ہی نہیں بنائی. دو باتیں غلط ہیں. ایک تو یہ پیسے دہشت گردی کی مد میں نہیں ملے, یہ سوات میں جب آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی تھی, جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اور لوگوں کا نقصان ہوا تھا, تو یہ پیسے وفاقی حکومت نے اخراجات کے لیے نہیں دیے تھے بلکہ ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے تھے. سڑکیں, پل, عمارتیں جو دہشت گردی کی جنگ میں تباہ ہوئی تھی, لوگوں کا جو نقصان ہوا تھا ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے, جو سارے کے سارے خرچ ہو چکے ہیں. اس کام میں خرچ ہوئے. اب رہ گئی بات کہ CTD نہیں ہے, تو کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ وہاں پہ ہے, 2014 سے وہاں بنی ہوئی ہے. اس کی تمام تفصیل میں آپ کے ساتھ الگ الگ سے شیئر کر سکتا ہوں, اور میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی بھی ہے. لیکن جو ہمیں مزید وسائل چاہیے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے فرنٹ لائن پروونس ہونے کی, وہ ہمیں چاہیے. وہ ہمیں آپ نہیں دے رہے, آپ کی حکومت نہیں دے رہی جس میں آپ شریک ہیں, جس کے بارے میں آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری وجہ سے قائم ہے. وہ حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی, اس لیے ہم اس طرح مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, یا اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں جو ہم اس جنگ میں جھونک دیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے, آپ کی والدہ انسانی حقوق کی بہت بڑی علمبردار تھی. اسی والدہ کا بیٹا آج ایک ایسی حکومت کا شریک ہے, شریک جرم ہے, جس کے دور میں خواتین بغیر کسی مقدمے کے ٹارچر ہو رہی ہیں جیلوں کے اندر. عالیہ حمزہ, صنم جاوید, ان کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سیاسی کارکنوں کا جو حال ہے, شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کے, کئی مرتبہ کے الیکٹڈ ممبر اسمبلی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کمر میں تکلیف کے باوجود ان کو کبھی ایک جیل اور کبھی دوسری جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ جھوٹے مقدمات آپ ہی کی حکومت میں ہیں, آپ ہی کی حکومت میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے.
لیکن اس کے باوجود آپ بہت ہی بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے کہ آربیٹری ڈیٹینشنز کا جو یو این ورکنگ گروپ تھا اس نے رپورٹ کیوں شائع کی، امریکہ میں ایوان میں قرارداد کیوں منظور ہوئی؟ جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے. یہ دنیا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی، وہ اپنی مرضی سے چلتی ہے. یو این کی آربیٹری ڈیٹینشن گروپ نے کئی مہینے کی ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ شائع کی ہے. انہوں نے خود کی ہے، ہم نے نہیں کی. سیکنڈلی، امریکہ کے ایوان نے اگر کانگریس نے اگر قرارداد پاس کی، آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے. اس وقت تو تکلیف نہیں تھی جب 2017 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ کی والدہ محترمہ، امریکہ میں لابینگ کر رہی تھی. 2007 میں امریکہ میں لابینگ کر رہی تھی کہ پاکستان کا نیا وزیر اعظم ان کو ہونا چاہیے، اور امریکہ کی لابینگ کامیاب بھی ہو گئی تھی، وہ بننے آ رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ حادثہ ہو گیا اور بدقسمتی سے کوئی اور آ کر ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. تو یہ تو ساری تاریخی حقائق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم کہہ رہی ہے، قوم کو پتہ ہے. اچھا، اب آخر میں دو باتیں اور کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں بھٹو کی لیگیسی ہوں، بھٹو کا وارث ہوں. آپ اس بھٹو کے وارث ہیں شاید جس کو ضیاء الحق نے پھانسی پر لٹکایا تھا، جس کا پولیٹیکل الائے بلکہ پولیٹیکل بچہ جو ہے وہ نواز شریف تھا. نواز شریف کو سیاست میں وہی لے کر آیا. آج آپ اسی ضیاء الحق کی جس نے آپ کے دادا جان کو اور نانا جان کو سزائے موت دلوائی تھی، آج آپ اسی نواز شریف اور اسی ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کے اقتدار میں شریک ہیں، ان کے آپ اتحادی ہیں. تو کون سا بھٹو کا وارث، کون سی پیپلز پارٹی کی وراثت؟ آپ تو اقتدار کے بھوکے ہیں. آپ میں اور میاں صاحب کی پارٹی میں یا باقی جو اقتدار کے بھوکے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مل کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ میرٹ، بھٹو نے تو میرٹ کی بات کی تھی. آپ میرٹ پر کدھر سے ہیں؟ کس کوالیفیکیشن کے تحت آپ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے ہوئے؟ اردو آپ کو آتی نہیں ہے، بول آپ سکتے نہیں ہیں روانی کے ساتھ اپنی قومی زبان. بیٹھے آپ، اور یقیناً سندھی تو آپ کو آتی نہیں ہوگی، یقیناً نہیں آتی. جب اردو نہیں آتی تو سندھی بھی نہیں آتی، جو آپ کی اپنی مادری زبان. دعویٰ آپ کرنے لگے ہیں کہ میں پاکستان کا نیا اگلا وزیر اعظم ہوں. کس کریڈیبلٹی کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف وراثت میں. آپ زرداری کے بیٹے ہیں اس لیے آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. کیا پیپلز پارٹی میں باقی لوگ مر گئے؟ کیا پیپلز پارٹی میں کوئی پرانا جیالہ نہیں ہے جو چیئرمین بن سکے؟ یہ مذاق بند کریں. پیپلز پارٹی میں نااہلیت کو اس لیے فروغ مل رہا ہے کہ ان کا لیڈر نااہل ہے، ان کا چیئرمین موروثی چیئرمین ہے. فیصل کریم کنڈی جو 3 مرتبہ شکست کھا چکا ہے، بدترین شکست کھا چکا ہے، دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آیا، تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کے ووٹ ہوتے ہیں. آج آپ نے اس کو گورنر کیوں بنایا؟ صرف اور صرف ذاتی بغض اور اناٹ کی وجہ سے، کیونکہ اس نے مقابلہ، وہ مخالف ہے علی امین گنڈاپور کا اور ان کے خاندان کا، وہاں شکستیں کھا چکا ہے. آپ نے اس کو بنایا اور کن کو اگنور کیا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں کو خیبر پختونخوا میں اگنور کیا، جن کی کئی نسلیں پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دے چکی. اب 3rd جنریشن ہے ان کی، تیسری نسل اس وقت پیپلز پارٹی میں ہے. آپ نے سب کو اگنور کر کے اس کو لے آئے صرف اور صرف سکور سیٹلنگ کے لیے، صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو پر کسی گالیاں دینے والے، جس کو ہم عام زبان میں آپ کیا بھونکا کہتے ہیں، آپ ایک بھونکا لا کر ہمارے پاس بٹھایا ہوا ہے، جس کو کوئی کام نہیں ہے. وہ صبح اٹھتا ہے، کہیں اخبار پڑھتا ہے، کوئی فوت ہوئے جا کے دعا پہ چلا جاتا ہے، کہیں پہ شادی ہو رہی ہے وہاں بغیر دعوت کے چلا جاتا ہے، کہیں پہ فیتا کاٹنے کی بات ہے وہاں چلا جاتا ہے، اور صرف بیانات دیتا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے. 2-3 دن پہلے اس نے ایک بیان دیا کہ میں نے، وزیر اعلیٰ نے آپریشن عزم استحکام کے معاہدے پہ دستخط کیے، جبکہ عطا تارڑ وفاقی وزیر خود کئی بار کلیریفیکیشن دے چکے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی، کوئی سائن نہیں ہوئے. یہ باہر بیٹھا ہوا، اس کو پتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا. اس طرح کی غلط انکمپیٹنٹ ٹیم کو ساتھ لے کر جب آپ کے دائیں بائیں شکست خوردہ لیڈر ہوں، اس کے بعد آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس قوم کی حال پر رحم کریں. یہ قوم
مریم نواز کی شکل میں, شہباز شریف کی شکل میں پہلے ہی بہت زیادہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے. ہمارے اوپر رحم کریں اور ہماری جان چھوڑیں. اب میرے خیال میں اور تو کچھ بھی نہیں رہ گیا جو میں آپ سے مزید شیئر کروں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت زرداری صاحب نے کل آ کر وفاقی حکومت پر جو اعتراضات کیے, ان کی ایک ہی تشریح ہو سکتی ہے کہ چچا کہے بھتیجے نو, بھتیجا کہے چچا نو, اٹھتے اٹھتے کھائی جا. تو نہیں, کیا ہوتا ہے اٹھتے اٹھتے کھائی جا وچو رولا پائی جا. تو یہ رولا پائی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے صبر سے سکون سے میری بات سنی, لیکن یہ میں جواب دینا چاہ رہا تھا ان مسائل کا. باقی خیبر پختونخوا کی حکومت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. اگر ہمیں مرکز تنگ نہ کرے اور مرکز ہمارے بقایا جات میں اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہ کرے, جو کہ کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے. چیف سیکرٹری کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, آئی جی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اب تک یہ چوتھا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہماری حکومت کا, ابھی تک ہمیں چیف سیکرٹری نہیں دیا گیا, نہیں دیا جا رہا, ہمیں آئی جی نہیں دیا جا رہا. اور اسی طرح مالی معاملات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, وہ ہمارے وزیر خزانہ بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں, اور باقی ہماری حکومت کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ بریفنگ ہو چکی ہے اس معاملے میں. تو یہ نہ ہو تو انشاءاللہ ہم یہ مسائل, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے طور پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, اور اس پہ آپ لوگ کافی ڈیفینسو نظر آتے ہیں. حالانکہ سرکاری طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ہم نے تو وہ گانے بھی سنے ہوئے ہیں, ایک وہ بھی وقت تھا, لیکن آپ لوگ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں؟ دوسرا, سپریم کورٹ